اب کیا ہے اسٹیٹس؟ تو ہر زمانے میں ابھی تو پچھلے سال آپ نے ہونڈا سٹی لی تھی، پھر 20 سال چینج کرنے وہ لڑکے جو ہے وہ کیا ہے نا وہ سال بھر سے زیادہ وہ ان کو ذرا برا لگتا ہے، تو کام تو چل رہا ہے خالی اسٹیٹس مینٹین ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک گاڑی ہے تو 2 ہو جائے، 2 ہے تو 3 ہو جائے، تیسری سال بھر پرانی ہو گئی تو چینج ہو جائے۔ تو ہر زمانے میں اسٹیٹس جو ہے وہ اس کا وہ بدلتا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب نہ گھوڑا تھا، نہ گاڑی تھی، نہ ٹیلی فون تھا، نہ یہ تھا نہ وہ تھا، تب اسٹیٹس کیسے ناپا جاتا تھا؟ غلام اور کنیز۔ ایک زمانہ وہ تھا، ان کے پاس 10 غلام ہیں، ارے صاحب یہ 1000 غلام کے مالک، یہ صاحب 500 غلام کے مالک ہیں۔ تو اب وہ اسٹیٹس مینٹین کرتا رہتا تھا آدمی، 500 پہلے سے ہیں مگر پھر مارکیٹ لگ گئی، چلو یار 2-4 لے آتے ہیں، ایسا نہ کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہو جائے۔ تو یہ اسٹیٹس بنتا تھا اس زمانے میں۔ تو ایک شخص آیا گیا بازار غلام خریدنے کے لیے، تو وہ پہلے تو اس کے پاس ہیں 200-400 ہوں گے، لیکن بس وہی وہ اسٹیٹس مینٹیننس کے لیے جو ہے وہ چلا گیا۔ دیکھتے دیکھتے وہ بالکل کیا کہتے ہیں، یہ کیا نام ہے تمہارا، نوید کی طرح دبلا پتلا آدمی دکھ گیا ہے، سمجھے، منحنی سا، کمزور سا۔ تو انہوں نے کہا یہ غلام کتنے کا؟ تو مثلاً جو ہے وہ ایسے غلام کی قیمت 10 روپے رہی ہوگی، اس نے کہا صاحب 100۔ کیا 10 کا مال 100 میں؟ کہنے لگے جی ہاں، کوئی خاص بات؟ جیسے ہی آپ 10 کا مال 100 کہیں گے تو کوئی خاص بات؟ کہ جی ہاں خاص بات ہے، جبھی تو 10 کا مال 100 میں، ورنہ اس کا جستہ تو اتنا سا ہے، کام کے لائق تھوڑی ہے۔ کہ پھر وجہ کیا کہ 10 کا مال 100 میں؟ کہ وجہ یہ ہے کہ 10 کا مال 100 میں کہ اس کو بندگی کا سلیقہ آتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب اس داستان سے، اس مجاز سے میں آپ کو حقیقت کی طرف لے جانا چاہیے۔ وہ بھی تھا ہنر شناس آدمی، جوہر شناس آدمی، قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب، اگر یہ بات ہے میں 10 کا مال 100 میں لینے کو تیار ہوں۔ لے آئے، پہلے سے اس کے پاس غلام موجود ہیں، اس کو یہ جانچنا ہے کہ اس کے جو ہے وہ تاجر نے کہا اس کو طریقہ بندگی آتا ہے، اس نے کہا ایک کام کرو اس کو لے جاؤ تہ خانے میں بند کر دو۔ بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ بلایا، یہ بتاؤ جو نیا غلام آیا کچھ بھوک پیاس کا اظہار کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ نہیں، چپ کے پڑا ہوا ہے۔ اور کہا اچھا ٹھیک ہے تو اس کو کوڑے مارو۔ پٹائی ہوئی، کہ کچھ آؤ فریاد کی، کرنا پڑا ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ اس کو شکنجا کسو۔ شکنجا بھی ہوا، کہ اب کچھ فریاد کرنا، پٹ رہا ہے، نکال لو۔ نکال کے لے آیا۔ اب اس مالک نے پوچھا یہ بتاؤ میں نے تم کو بلا وجہ تہخانے میں ڈالا؟ وہ کہتا آپ جانیے۔ میں نے بلا وجہ تمہارا کھانا پانی بند کیا؟ آپ جانیے۔ میں نے بلا وجہ تم کو کوڑے لگوائے؟ آپ جانیے۔ میں نے بلا وجہ تم کو شکنجا کسوایا؟ آپ جانیے۔ ایک بڑا غصے میں کہتا ہے مالک کیا میں آپ جانیے کہ رٹ لگائے ہو، تم کو نہیں تکلیف ہوئی؟ وہ کہتا ہے جناب ہم تو ٹھہرے بندے، بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے اسی میں خوش رہے۔ صلوات بر محمد۔ بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ مالک جس حال میں رکھے۔ یہ مجازی داستان ہے، اس سے جائیے حقیقت کی طرف۔ میں نے کہا میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو میں تیزی سے اس مفہوم کی طرف منتقل کر دوں۔ تو اب عبد کسے کہتے ہیں؟ اب تو میرا مجمع آسانی سے بتا سکتا ہے نا کہ واٹس میننگ آف عبد، جس کی اتنی اہمیت ہے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ مالک کی مرضی پر چلنے والا، جہاں نہ اپنی کوئی سوچ ہو، نہ اپنی کوئی فکر ہو، نہ اپنا کوئی ارادہ ہو، جو مالک کی مرضی وہ میری مرضی، تمام شکر۔ یہ ہو گئے۔ اب آپ بتائیے صاحب مالک کون ہمارا ہے؟ اللہ۔ تو اگر ہم کو بندہ بننا ہے، بات کہاں چلی تھی کہ اگر شیعہ بننا ہے تو پہلے بندہ بننا پڑے گا۔ تو اب اگر ہم کو بندہ بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ مالک کی مرضی پہ چلنا ہوگا۔ مالک کی مرضی کیسے معلوم ہو؟ 2 ہی طریقہ ہے، یا مالک ہم تک آئے اپنی مرضی بتائے، یا ہم مالک تک جائیں اور اس سے مرضی معلوم کریں۔
وہ اپنی لطافتوں کی بنیاد پر ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر اس تک جا نہیں سکتے، تو نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں، تو اس کی مرضی معلوم کیسے ہو؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جب ہم نہ اس تک جا سکتے ہیں نہ وہ ہم تک آ سکتا اور مرضی معلوم ہونا ضروری ہے، تو اب ضرورت ہے ایک ایسے میڈیٹر کی، ایک ایسے میسنجر کی، ایک ایسے پیغامبر کی کہ جو جسم ہونے کے اعتبار سے ہمارے جیسا لگتا ہو اور نوری ہونے کے اعتبار سے ادھر سے وابستہ ہو، تاکہ وہاں سے پیغام لے اور ہم تک پہنچائے۔ اب سمجھے کہ نبی وقت کا نوری ہونا ضروری کیوں ہے؟ صلوات و محمد کچھ اگر سخت ہے اس کو توجہ کی کوشش کیجیے۔ تو اب رسول اللہ جو ہے وہ ذاتی طور پہ کچھ ہے ہی نہیں، رسول اللہ کچھ خود، محمد خود کچھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ کیا ہے؟ وہ نمائندے اللہ کے، کاہے کے لیے آئے؟ اس کی مرضی بتانے کے لیے۔ اور یہ میں نے خود اپنی جیب سے تھوڑی جملہ کہا کہ رسول اللہ کچھ نہیں ہے، بس رسول ہے۔ قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے، بس نمائندے الہی ہے، بس رسول اللہ ہے، کاہے کے لیے؟ مرضی بتانے کے لیے۔ تو اب جو رسول اللہ کہتے جائیں، اگر بندے ہو تو پیغمبر پر کبھی شک نہ کرنا، صلوات پر محمد، اگر نبی پر شک کیا تو بندے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے جب تک جو ہے وہ انسان ہے تب تک اس کو مرضی الہی کی بات ہے، تو اب مرضی خدا کون بتائے گا؟ پیغمبر تو جا رہے ہیں، یا تو پیغمبر قیامت تک رہیں یا ایک ایسے سلسلے کو چھوڑ جائیں کہ جن کا قول پیغمبر کا قول، جن کا فعل پیغمبر کا فعل، جن کی جنگ نبی کی جنگ، جن کی صلح نبی کی صلح۔ اسی لیے سے بات ہے، یا تو قیامت تک رہیں یا قیامت تک کا سلسلہ بتا کے جائیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا، ورنہ 10-20 سال کی خدمت کا فائدہ کیا ہے اس پر اگر بریک لگ جائے؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ کیا ہی نہیں، 22 سال سے فائدہ کیا ہے؟ جب تک کہ قیامت تک کا سلسلہ نہ رہے۔ اور پیغمبر نے اس سلسلے کو بتایا قیامت تک کے، کیا کہہ کے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، غدیر کے خطبے میں حدیث فرمائی۔ اس کے بعد پہلے آدمی کو اٹھا لیا اور کہا بھیا یہ پہلا پہچنوائے دیتا ہوں، من قلت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اب جو آتا جائے گا بعد والے کو بتاتا جائے گا، اور پیغمبر نے ایک سلسلہ پورا بتا ہی دیا ہے کہ 12 افراد کو کون کون ہوں گے۔ تو نبی جا رہے تو نبی کی مرضی جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر بندہ بننا ہے تو نبی کی مرضی پہ چلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی اللہ کی مرضی۔ نبی کے بعد اگر کوئی بندہ رہنا چاہتا ہے تو اب وہی صحیح معنوں میں بندہ کہلائے گا جو علی کی مرضی پہ چلے، اس لیے کہ علی خود کچھ ہے ہی نہیں، علی کا ذاتی کوئی وجود نہیں ہے، جیسے وما محمد اللہ رسول، علی جو کچھ ہے وہ نمائندگی ہے پیغمبر میں۔ لہٰذا اب اگر کسی نے علی سے دشمنی کی ہے تو یہ علی کی دشمنی تھوڑی ہے، یہ رسول اللہ کی دشمنی ہے، اور یہ رسول اللہ کی دشمنی تھوڑی ہے، یہ اللہ کی دشمنی ہے۔ اور اللہ کی دشمنی کے بعد آدمی کافر ہوتا ہے کہ مسلمان؟ جب اتنا سمجھ جائیں گے تو حدیث سمجھنا آسان نہیں ہے، یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ سامنے کی چیزیں۔ تو اب میرے کہنے کا گزارش کا مقصد یہ ہوگا کہ بندگی کیسے ہوگی کہ جو امام وقت نہیں ہے، اسپیڈ سے میں آ گیا تیزی سے، تو بندہ کون کہلائے گا؟ امام وقت کی مرضی پر چلنے والا۔ بس صحیح معنوں میں اگر کوئی عبد ہے تو وہ کون ہے؟ جس کی نہ اپنی کوئی سوچ ہو، نہ اپنی کوئی فکر ہو، نہ اپنا کوئی ارادہ ہو، نہ اپنا کوئی مقصد ہو، بس جو امام کہیں گے۔ ہمارے دل پر کیا گزر رہی ہے اس سے بحث نہیں ہے، امام کیا چاہے گا، ہمارے اندر کتنی طاقت ہے اس سے بحث نہیں ہے، امام استعمال طاقت کب چاہ رہے ہیں، ہماری کیفیت اندر سے کیا ہو رہی اس سے بحث نہیں ہے، ہمارے امام کی مرضی کیا ہے۔ جب آج، ورنہ آپ انصاف سے بتائیے، عباس جیسا جری بہادر آدمی اس کے اور آج کی نہیں ہے،
7ویں محرم سے آپ سوچئے. اچھا ایک مزاج اور بتاؤں. فطرت کیا ہے بچوں کی فطرت. ان سے اس سے بحث نہیں ہے کہ باپ کون ہے, چچا کون ہے, دادا کون ہے, نانا کون ہے, ماموں کون ہے, خالو کون ہے. بچوں کی فطرت یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے ہمارا کام کس کے ذریعے ہوگا. یہ فطری بات ہے. میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ اپنے باپ سے کہنے کے بجائے مان لو آدمی چچا سے کہہ رہا بابا یہ کام ہے, چچا یہ کام ہے. تو بچوں کی فطرت یہ ہے کہ ان کو جس سے احساس ہو جائے کہ کام ان کے ذریعے ہوگا, آدمی بچہ اسی سے کہتا ہے. چھوٹا بچہ کربلا میں جب قحط آب ہوا تو آپ انصاف اچھا بتائیے کہ یہ بچے ان کو سب سے زیادہ توقع ہے آگ کس سے رہی ہوگی. ان کو سب سے زیادہ پانی کی امید کس سے رہی ہوگی؟ عباس سے نا. تو اگر میں نے کہا ہر بات کتاب نہیں ہوتی, کچھ آدمی جو ہے وہ کامن سینس بھی یوز. تو اب یہ بچے کس سے کہہ رہے ہوں گے فریاد؟ حضرت عباس نے چچا ہم پیاسے ہیں. چچا 8 محرم گزر گئی, 9 محرم گزر گئی, لڑکے آگے کہہ رہے ہیں, بچے آگے کہہ رہے ہیں چچا پانی, چچا پانی, چچا پانی. یہ عباس کا دل ہے پتھر ہے, سوچنے والی بات ہے نہیں. آخر آقا ابو الفضل عباس چلیے 10 محرم آ گئی اور صبح سے بچے پیاس کر رہے ہیں. عباس خاموش ہے, عباس چپ ہے. مولا آپ سے کیسے ہوا, کیسے برداشت کیا آپ نے, کیسے صبر کیا آپ نے؟ آپ کے سامنے بچے خالی کوزے لے کے پانی چیخ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں. عجب نہیں حضرت عباس آواز دیں, یہ تم سے کس نے کہا؟ یہ کس نے تم سے کہا کہ بچے مجھ سے فریاد کرتے رہے اور میں خاموش بیٹھا رہا؟ میں نے کہا پھر جاؤ پڑھو کتابیں. روز عاشورہ روایات میں ہے, روز عاشورہ حضرت عباس علیہ السلام نے کنووں پر کنویں کھودے تاکہ پانی نکل آئے اور ان بچوں کی پیاس بجھ جائے. پھر میں کہوں گا آقا مولا کنواں کھودنا آسان ہے یا فرات سے جا کے پانی لانا آسان ہے؟ کنواں کھودنے میں محنت ہوتی ہے نا, کنواں کھودنے میں مشقت ہوتی ہے, پسینہ نکلے گا. تو کنواں کھودنا زیادہ آسان ہے یا آپ کی دہشت کو عالم کا تو عالم یہ ہے. اس دن میں نے عرض کیا تھا 4000 سپاہی ہیں فرات پر اور عباس کو دیکھ کے فرار ہو گئے. فرات پر تو جس آدمی کا نام اس طرح دہشت پھیلا رہا ہو تو آپ تو بس جاتے ہو پانی لے کے چلے آتے, آپ کو کنواں کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا یہ تم قوم کو 1 گھنٹے سے یہی سمجھا رہے ہو نا کہ اپنے جذبات نہیں ہے. بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی کچھ نہ رکھے, امام کی مرضی میں اپنی مرضی کو ضم کر دے. بے شک مجھ کو اذیت ہے, بے شک مجھ کو تکلیف ہے, لیکن جب تک میرا امام راضی نہیں ہوگا, جب تک میرا مولا اجازت نہیں دے گا, تب تک لاکھ تکلیف مجھ کو پہنچ رہی ہے. بچوں کا خالی کوزہ دیکھ کے میں نہیں جا سکتا ہوں فرات تک پانی لینے کے لیے. اور یہی وجہ ہے آپ حضرات تو ماشاءاللہ ممبروں کے ذریعے بڑے ہوئے ہیں, زیارتیں پڑھتے ہیں. کسی شہید کی زیارت میں وہ فقرہ ہے جو جناب عباس کی زیارت میں ہے؟ کسی شہید کی کیا ہے فقرہ؟ پڑھیے ماشاءاللہ آ گیا. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح, سلام عبد صالح. یہ عبد صالح عباس ہی کی زیارت. ارے قلب پریشان ہے, بچے بلک رہے ہیں, مگر ایسا عبد ہے کہ جب تک امام کی مرضی نہیں ہوگی تب تک ہم ہل نہیں سکتے. آپ سمجھے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. آج شب عاشور ہے. میں حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, بی بی صدیقہ طاہرہ, رسول اللہ, ائمہ معصومین, اس مجمع میں جو اول سادات کرام اولاد حسین, تمام مؤمنین کو تعزیت پیش کرتا ہوں, پرسہ پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عزا کو آخری عزا قرار نہ دے, ہمارے دلوں میں خلوص نیت عنایت کرے. حضرت باب الحوائج حضرت ابو الفضل بزرگ عالم کا سنا ہوگا آپ نے, مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوستری. جناب شیخ جعفر شوستری وہ ہے کہ عموماً جو آیت اللہ لوگ مجلس نہیں پڑھتے, لیکن یہ خود پڑھتے تھے.
اور ان پر خاص عنایت ہے اہل بیت. خود یہ کہتے ہیں کہ شروع میں جب میں نجف سے پلٹ کے اپنے گاؤں میں آیا تو مجھ کو یاد نہیں ہوتی تھی روایتیں، اور میں کتاب لے کے ممبر پہ بیٹھتا تھا تو اکثر یہ کب تک چلے گا، کب تک کتاب دیکھ کے پڑھوں گا، کب تک کیا کروں گا، بڑی دعا بڑی منتیں بڑی کہ مولا کچھ کیجیے. کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام ہے اور جناب حر یا حبیب، میں مس کر رہا ہوں، حر یا حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہیں. جیسے ہی میں خیمے میں داخل ہوا امام نے کہا حبیب دیکھو بھائی کچھ ہو تو ان کے لیے لے آؤ، یہ بھی جو ہے ہمارے مہمان ہو کے آئے ہیں. تو وہ ایک کوئی آٹا تھا اس میں کچھ مٹھاس ملا کر کے جناب حبیب نے ہم کو دیا، ایک چمچہ میں نے لیا، آنکھ کھل گئی. وہ جو امام کے طرف سے مجھ کو ملا اب جو آنکھ کھلی تو معلوم ہوا ایسا حافظہ ہے کہ ایک بار پڑھ لیجیے ساری باتیں یاد ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر یہی وجہ ہے کچھ ایسی باتیں بھی میں کربلا کے متعلق سمجھ سکا ہوں کہ مجھ سے پہلے لوگ نہیں سمجھے اس بات کو. اور ان کی کتاب میرے پاس ہے، ان کے کچھ مسائل ہیں جناب شیخ جعفر شوستری کی. جناب شیخ جعفر شوستری ہی نقل کرتے ہیں اپنی ایک داستان اور اسی پر انشاءاللہ مجلس تمام ہے. جناب شیخ جعفر فرماتے ہیں کہ میں حرم حضرت ابوالفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام میں تھا. جناب حضرت عباس کے حرم میں دعا اور عبادت میں مصروف تھا کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ تابوت لایا. آپ جو لوگ زیارت کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس علاقے میں رسم یہ ہے کہ 150 کلومیٹر دور بھی اگر کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کو لے کے آتے ہیں کربلا، روزوں کا طواف کراتے ہیں. کہنے لگے میں حضرت عباس علیہ السلام کے روزے میں بیٹھا دعا عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک دیکھا ایک تابوت لایا گیا. تابوت لا کر کے عباس علیہ السلام کی زری کے پاس رکھ دیا گیا، ساتھ میں 13-14 سال کا لڑکا. میرے بھائیو شب عاشور ہے، حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب بیان ہونے جا رہے ہیں. آج جو حاجت ہے طلب کیجئے، جو خواہش ہے طلب کیجئے، جو تمنا ہے طلب کیجئے، باب الحوائج سے خالی ہاتھ آپ واپس نہیں جائیں گے. اور یہ پتہ نہیں کیا اللہ کا کرم ہے، پتہ نہیں کیا اللہ کا احسان ہے. برسوں میں نے جناب عباس کے مصائب پڑھے، کل قبلہ کعبہ نے بھی جناب عباس کے مصائب پڑھے ہوں گے. آج پھر انہوں نے کہا جناب عباس کے مصائب. یہ لگتا ہے کوئی ایسا ضرورت مند اس مجلس میں ہے کہ جس کے لیے یہ ہونے والا ہے کہ 2-3 دن لگاتار آخرت جس کی بات سن لیجیے. لہذا میرے بھائیو خلوص قلب سے مانگو اللہ سے، خدا تجھے اس دست بریدہ عباس کی قسم ہے اللہ آج کوئی اس مجلس سے خالی ہاتھ نہ جانے. مرحوم شیخ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھا ایک تابوت لایا گیا، حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کی زری کے پاس رکھ دیا گیا، ساتھ میں 13-14 سال کا لڑکا. آ کے اس نے جو ہے وہ عباس علیہ السلام کی زری پہ ہاتھ رکھا، کہتا آقا مولا یہ میری ماں ہے، اس کے علاوہ دنیا میں میرا کوئی اور نہیں ہے، میرے مولا اس کو شفا مل جائے. شیخ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسا گڑگڑا رہا تھا، میں اٹھا اور اٹھ کے آ کے میں نے تابوت میں بڑھیا کی حالت دیکھی. میں نے کہا بیٹا اب اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو. ایک مرتبہ گھور کے لڑکے نے مجھ کو، ابھی اپنے اعتقاد کی بات، اپنے عشق کی بات، گھور کے اس لڑکے نے مجھ کو دیکھا. شیخ جعفر تم عالم ہو، مولانا ہو، ذاکر ہو، غیر آ کے ان کی بارگاہ سے لے جاتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں آپ کہ جا کے غسل و کفن کا انتظام کرو. میں نے کہا بھیا ٹھیک ہے تم جانا، تمہارے مولا جانا. میں آ کے اپنی دعا عبادت میں مصروف ہو گیا. شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے زری کو پکڑا ہے اور جو جسارت کی میں لرز گیا. یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا جسارت ہے. پتہ ہے کیا کہا اس نے؟ شیخ فرماتے ہیں اس نے زری کو پکڑا اور کہتا عباس غیر آ کے لے جاتے ہیں، میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں میری نہیں سن رہے ہو. اے ابوالفضل سن لو آقا، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی نا میں نجف چلا جاؤں گا اور تمہارے بابا علی سے شکایت کروں گا. میں نجف چلا جاؤں گا اور علی سے شکایت کروں گا. میں ہل گئی، کیا بدتمیزی، یہ کیا جسارت ہے. کہتے ہیں کہ مگر میں نے دیکھا کہ لڑکے نے صرف کہا نہیں، تابوت چھوڑا اور نکل گیا. تھوڑی دیر کے بعد تابوت میں جنبش ہوئی، تابوت میں جنبش ہوئی، بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی. اتنے میں وہ لڑکا بھی روزے کے اندر داخل ہوا. ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، بیٹے نے ماں کا.
اور اب زری کا طواف شروع کیا. عباس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. نکلنا چاہتے میں نے پکڑا, میں نے کہا رکو, تیری ماں کو شفا کیسے ملی؟ اس نے پہلے مجھ کو دیکھا, کہا آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو. دیکھا میں نے لے لیا. مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے, مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. میں نے کہا چلو وہ تو ٹھیک ہے, اب تو لے لیا تم نے, یہ بتاؤ ملا کیسے؟ کہنے لگا میں نے مذاق میں تھوڑی کہا تھا, میں حقیقت میں کہا تھا. اور میں نکل گیا تھا یہاں سے, کربلا سے باہر چلا جا رہا تھا نجف. جاؤں گا علی سے کہوں گا ماں کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں. ابھی میں شہر سے باہر نکلا تھا کہ ادھر سے ایک سوار نمودار ہوا. کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں نجف. کیوں؟ عباس کی شکایت کرنے علی سے. کیا ہو گیا ہے؟ کہیں نوکر مالک کی شکایت کرتے ہیں, کہیں غلام آقا کی. کیا عباس نے تمہارے ساتھ جا رہے شکایت کرنے؟ غیر کو ملتا ہے ان کے یہاں, دوسروں کو ملتا ہے. میرے پاس میں بچہ ہوں, اس ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے, فریاد کرو, نہیں سنتے ہیں. کہا اچھی بات نہیں ہے, شکایت مت کرو, جاؤ واپس چلے جاؤ. کہا صاحبہ کیسے واپس چلا جاؤ؟ کہا میں کہہ رہا ہوں نا تیری ماں کو شفا مل گئی, چلا جاؤ, واپس چلا جاؤ. کہ سبحان اللہ, آپ کے کہنے سے اتنا راستہ پیدل آیا ہوں میں, آپ کے کہنے سے میں واپس چلا جاؤں, اور معلوم ہوا جو ہے وہاں پہنچ کے پھر نہیں شفا ملی پھر واپس آؤں. جی نہیں. کہ نہیں یقین آ رہا ہے تجھ کو تو آ جا, میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا, میں تجھ کو کربلا لے چلتا ہوں. اپنی آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھ لو, اگر شفا مل گئی ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر شفا نہیں ملی ہے میں وعدہ کرتا ہوں اسی گھوڑے سے تجھ کو نجف پہنچا دوں گا. چل کے علی سے شکایت کر. ایسے چاہنے والے کہاں ملیں گے جو عطا بھی کریں, چاہنے والوں کی نازبرداری کریں. وہ لڑکا کہتا جیسے انہوں نے کہا میں آگے بڑھا, دیکھا گھوڑے کا قد زیادہ ہے. میں نے کہا جہاں اتنا کرم کر رہے ہو, تمہارے گھوڑے کا قد زیادہ ہے, میرا قد کم ہے, میں نہیں پہنچ سکتا, ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا دے دو. جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا اپنے ہاتھوں کا سہارا دے دو, ایک مرتبہ آنے والا سوار کہتا ہے عباس کے نام پہ مانگنے والے, تجھ کو یہ پتا نہیں دنیا کی حاجتیں پوری کرنے والا عباس خود اس کی حاجت پوری نہ ہوئی, سکینہ کی پیاس نہ بجھا سکا, بازو کٹا کے سو گیا فرات کے کنارے. اجرکم علی اللہ. بس آپ رو چلے. شاید یہی وجہ ہے کہ عباس کو باب الحوائج کہا گیا, کہ عباس کی صرف ایک خواہش تھی, ایک خواہش تھی کہ کسی صورت سے بچوں کی پیاس بچ جائے, اور میرے مولا کی وہ خواہش پوری نہ ہوئی. جب عباس علم لینے گئے ہیں نا, مشکیزہ لینے گئے ہیں, تو روایت کہتی خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے. حضرت اس خیمے میں گئے تاکہ ایک مشکیزہ لے لے. کیا دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں کو جس میں کچھ نمی ہے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں, کچھ سکون مل جائے. عباس نے علم لیا, چلے گئے. بچوں کی آس بندھ گئی, خدا نہ کرے آس بندھنے کے بعد کسی کی ٹوٹ جائے. جب عباس چلے گئے بچے بیٹھ گئے, آپس میں بیٹھ گئے, بچے بیٹھ گئے. اب غم نہ کھاؤ, اب تو چچا گئے ہیں, اب تو پانی آ کے رہے. پھر وہاں کیا ہوا نہیں معلوم, کہ اچانک بچوں نے کیا دیکھا کہ علم چلا آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے؟ عباس کے لاشے پہ حسین گئے, وصیت کر کے میری لاش نہ لے جائیے گا. حسین نے عباس کے جنازے کو چھوڑا, علم لے کے چلے. تو دور سے پہلے علم نظر آیا نا, خدا نہ کرے آس بدھنے کے بعد ٹوٹ جائے. بچے خوش ہو گئے, ارے دیکھو علم آ رہا, اب تو پیاس بجھ گئی, علم آ رہا. بچوں کی ڈھارس کس قدر بڑھ, لیکن اتنا اعتماد تھا عباس کی شجاعت پر کہ جب اور نزدیک ہوئے حسین اور علم کو بچوں نے حسین کے ہاتھ میں دیکھا, تب بھی بچوں کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ عباس مر گئے. تبھی بچوں کے دماغ میں نہیں آیا کہ چچا شہید ہو گئے. کیسے؟ روایت سناؤں آپ کو. کہتے ہیں کہ جب حسین قریب پہنچے, بچوں نے دیکھا کہ یہ علم تو عباس کے ہاتھ میں نہیں, حسین کے ہاتھوں میں. روایت کہتی سکینہ دوڑی دوڑی آ گئی, بابا کے پاس ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا, بابا آئین عمنا العباس, ارے چچا پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے, ہمارا چچا کہاں ہے؟ ہل یجاہد, کیا ابھی وہ جہاد ہی کر رہے ہیں؟ علم
دم آ گیا، مگر بچوں کو یہ یقین نہیں کہ عباس مارے جا چکے۔ اب اتنے اطمینان کے بعد کوئی میرے مولا کے دل سے پوچھے، میرے حسین کے دل سے پوچھے کہ حسین کی زبان سے کیسے نکلا ہوگا بچوں کے سامنے کہ اب عباس نہیں آئیں گے، اب پانی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یہ عباس کے اندر یہ جذبہ تھا، بس آخری بات، پھر پتہ نہیں آپ کے درمیان پڑھنا نصیب ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا۔ کہتے لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بس آخری بات، لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا۔ امام سجاد نے بلایا، بشیر تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی کچھ شاعری کر لیتا ہے؟ بشیر نے کہا ہاں مولا۔ کہا جا کے مدینے میں ہمارے آنے کی اطلاع دے دے۔ مدینے کے باہر امام نے خیمے لگوا دیے۔ بشیر مدینے میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی بشیر کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم قتل الحسین فادمعی مدرار۔ مدینے والوں، مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، حسین قتل ہو گئے۔ دیکھو میری آنکھوں سے آنسو جاری، سارے مدینے والے باہر نکلا، جیسے لگتا تھا آج حسین شہید ہوئے۔ بشیر نے سب کو بتانا شروع کیا، ادھر امام سجاد ہے۔ بشیر کہتا ہے کہ امام گویا میں تنہا رہ گیا، سب چلے گئے۔ اتنے میں کیا دیکھا، ایک معظمہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، ایک لڑکے کے سہارے چلی آ رہی ہے۔ کسی نے کہا بشیر ذرا ادب سے، یہ جو بی بی آ رہی ہے ان کے 4 بیٹے کربلا میں مرے ہیں، علی کی زوجہ عباس کی ماں ام البنین ہے۔ بشیر کہتا ہے آئی میرے پاس، بشیر کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں نے ان کے ایک بیٹے کی خبر دے دی، وہ مارا گیا۔ فرمایا حسین کے بارے میں بتا بشیر۔ میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا، کہا حسین کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے بشیر؟ میں نے تیسرے بیٹے کا نام لیا، کہنے لگی بشیر میرے حسین کے بارے میں بتا۔ بشیر نے سوچا کہ میں نے اب کی سوچا کہ عباس کا نام لے لوں تو شاید ان پر اتنا صدمہ ہو جائے کہ پھر مجھ سے سوال نہ کریں اور مجھ کو نہ بتانا پڑے کہ حسین قتل ہو گئے۔ میں نے کہا بی بی تمہارا بیٹا عباس بھی مارا گیا۔ جیسے ہی میں نے جملہ کہا، کہتا ہے بشیر کی جناب ام البنین نے کہا بشیر ولدی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ، میرے بیٹے کیا جو کچھ آسمان کے نیچے ہے سب حسین پر قربان ہو جائے، بتا میرے حسین کی کیا خبر ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ساری زندگی ام البنین نے کبھی عباس کا ماتم نہیں کیا، آتی تھی بقیع میں بیٹھ جاتی تھی، 4 قبروں کے نشان بناتی تھی اپنے اپنے بیٹوں کی اور پھر مٹا دیتی تھی، تمہاری ماں زندہ ہے میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی۔ پھر حسین کی قبر کا نشان بناتی تھی اور یہ کہہ کے روتی تھی اب میں اس حسین پر روؤں گی جس کی ماں رونے کی۔ کبھی زندگی میں اس عباس کی ماں نے عباس کا ماتم نہیں کیا، مرثیہ نہیں پڑھا، لیکن اگر کبھی پڑھا تو صرف ایک مرثیہ ہے، کیا کہ ایک مرتبہ کہتی یا لے اکما اخبرو، اے کاش کوئی کہہ دیتا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے کہ میرا بیٹا عباس اس کا بازو قلم ہو گیا تھا۔ پھر کہتی بیٹا عباس اگر تیرے بازو سلامت ہوتے تو پھر میرے بچے کے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس رضا کو قبول فرما، مزید رضا اہل بیت کی توفیق کرا، جب تک زندہ ہیں اہل بیت سے وابستہ۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ اس شب عاشور میں ہم کو خلوص نیت سے حسین کا غم منانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا وہ امام جو پردہ غیب میں ہے، جو بے چین ہے، جو تڑپ رہا ہے کہ کب اجازت ملے ظہور کی اور کب حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، خدا اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری سب کی طرف سے اس امام تک ہمارا پرسہ پہنچا دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.